حدیث نمبر 100. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يقتل هذا فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه جی ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال من يقتل هذا فقام رجل فقال أنا فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده فقال يا نبي الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها رواه أحمد وابن أبي عاصم إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات كما قال ابن أبي عاصم والهيثمي. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کہ سجدے میں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ آدمی سجدے میں تھا. وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے اور یہ آدمی آلریڈی پہلے سے سجدے میں تھا. فَقَضَى الصَّلَاةَ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اپنی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر پلٹ کے واپس آئے. جب پلٹ کر واپس آئے ورجع علیہ وہو ساجد جب پلٹ کر واپس آئے تو اس وقت بھی ان سجدے میں ایسے لمبے لمبے سجدے کر رہے، بس وہ اس وقت تک بھی سجدے میں تھا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمائے فقال من یقتل هذا یہ جو آدمی سجدے میں ہے نا اس کو کون قتل کرے گا. اللہ اکبر، کیا پریشانی کی بات ہے. من یقتل هذا فقام رجل ایک صحابہ میں سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا فحسر عن یدیہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور دونوں آستین اپنے چڑھا لیا جی. فاخترط سیفہ اور اپنی تلوار کو پکڑ لیا. وہزہ جی اور وہ تلوار ہلایا اس طرح سے جی مارنے کے لیے نکالنے کے لیے. ثم قال یا نبی اللہ پھر عرض کرنے لگا یا اے اللہ کے نبی بأبی انت و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کیف اقتل رجلا ساجدا میں ایک آدمی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں جو سجدے میں ہے. یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ اور وہ جبکہ وہ آدمی سجدے میں ہے اور گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دیتا ہے، میں اس کو کیسے قتل کر سکتا ہوں. ثم قال من يقتل هذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو ترک کر دیا اور پھر فرمائے کون ہے جو اس کو قتل کرے گا. تو دوسرا آدمی اٹھا. فقام رجل دوسرا آدمی اٹھا. فقال انا اور کہنے لگا میں قتل کروں گا یا رسول اللہ. فحسر عن ذراعیہ وہ آدمی اپنے آستین چڑھایا. واخترط سیفہ اور اپنی تلوار کو پکڑا. وہزہ اور تلوار ہلایا نکالنے کے لیے. حتی ارعدت یدہ یہاں تک کہ پھر اس کے بھی ہاتھ کانپنے لگ گئے. نماز میں آدمی ہے اس کو مار دو جی اس کے بھی ہاتھ کانپنے لگ گئے. فقال یا نبی اللہ وہ آدمی بھی کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیف اقتل رجلا ساجدا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ میں کیسے ایسے آدمی کو ایک آدمی کو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں جو سجدے میں ہے اور لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دے رہا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہوں میں. فقال النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے والذی نفس محمد بیدہ اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم لو قتلتموہ لکان اول فتنۃ وآخرہا اگر تم اس کو مار دیے ہوتے تو یہ پہلا فتنہ پرور تھا اور یہ مر جانے کی وجہ سے یہی آخری ہو جاتا. خلاص پھر امت میں کوئی تفرقہ ڈالنے والا اور امت کی تکفیر اور قتل کرنے والا یعنی کوئی خارجی فتنہ اٹھتا ہی نہیں. اگر اس کو تم میری بات سنتے اور اس کو مار دیتے نا، یہ ابتدائے فتنہ ہے، یہ فتنہ کا محرک ہے، اس سے فتنے چلیں گے آگے. اگر اس کو تم مار دیتے آج جو تم کو نمازی دکھ رہا، روزہ دار دکھ رہا، قرآن پڑھنے والا دکھ رہا، کلمے والا دکھ رہا، متقی اور خشوع و خضوع والا نظر آ رہا، اگر اس کو تم مار دیتے میرے کہنے پر تم مار دیتے تو بس امت میں قیامت تک پھر اس طرح کا فتنہ نہیں اٹھتا. یعنی آج اگر اس کو مار دیا جاتا تو آج زمین پہ ISIS نہیں ہوتی، اگر مار دیا جاتا تو طالبان اور القاعدہ کی موومنٹ نہیں ہوتا جی، نجد سے اٹھنے والا وہابی موومنٹ نہیں ہوتا جی، یہ نہیں ہوتے تھے، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ نہیں اٹھتا، اور جتنے خوارج نکلے جنگ نہروان نہیں ہوتی جی، جنگ نہروان نہیں ہوتی اور خوارج کا فتنہ زمین پہ سے ختم ہو جاتا تھا. لکان اول فتنۃ وآخرہا وہ پہلا فتنہ وہی ہوتا اور آخری فتنہ ہو جاتا وہ اگر تم اس کو مار دیتے.
امام احمد ابن حنبل اور ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث انہوں نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ابن ابی عاصم اور امام ہیثمی نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔